تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس مہینے کا ذکر کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، تو ان میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک جل شانہ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں، ان میں سے یہ ذو الحجہ کا مہینہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم، اس سے مراد 10 تاریخ کی فجر ہے، جس دن حج کے 4 بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو حج کے 4 بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں، رمی، شیطانوں کو کنکر مارنا، پھر قربانی کرنا، اور پھر حلق کرنا، اور پھر طواف کرنا، طواف زیارت۔ اس دن حج کا دن ہوتا ہے، گویا عید کا دن ہوتا ہے، تو اس دن کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ ولیال عشر، وہ 10 راتوں کی قسم، یہ پہلی سے لے کے 10 تاریخ تک جو راتیں ہیں، ان راتوں کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ والشفع والوتر، کہ جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ تو جفت یہ 10 ہے، 10 تاریخ ہے، اور وتر 9 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 9 اور 10 ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر قرآن میں پیچھے سے جو سجا عبارت کا آخری حصہ ہے والفجر، را پر ختم ہو رہا ہے، ولیال عشر، را پہ ختم ہو رہا ہے، والشفع والوتر ہونا یہ چاہیے تھا والوتر والشفع، لیکن اللہ نے وتر کو بعد میں ذکر کیا تاکہ قافیہ مل جائے۔ قرآن بھی بہت بڑے عجیب ترتیب سے اللہ تعالیٰ قرآن کو یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا، بڑی خوبصورت ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہترین انداز میں نازل فرمایا۔ واللیل اذا یسر، یہ بھی را پہ ختم ہو رہی ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ سب ایک قرآن کا اسلوب ہے۔ تو 9 تاریخ کی قسم، 10 تاریخ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ راتیں بہت ہی زیادہ مقدس راتیں ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک اعمال بڑے پسند ہیں۔